کہ جب جناب قاسم بڑھے اور کہا کہ امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، امام حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہتے میرے لال قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پروردگار عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں زدارو، وہ وقت بھی آیا کہ وہ شہزادی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، امام حسین نے اپنی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی۔ ارے وہی قاسم جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ زداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ قاسم آئے، ماں نے کہا میرے لال جاؤ، جاتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے امو کے اوپر اپنی جان کو نثار کر دو۔ اور عجیب جملے ہیں، بی بی کہتی ہے میرے لال میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدوں میں سے نہیں ہوں، اگر تو نے اپنی قربانی پیش نہیں کی تو لوگ یہ کہیں گے کہ ماں سید نہیں تھی، اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ ہاں زدارو، اسی اسنا میں امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، گھٹنوں میں سر کو دیا اور بیٹھ کے رونے لگے، تو ایک مرتبہ یاد آیا کہ بچپنے میں جناب امام حسن نے ایک تعویذ ہاتھ پہ باندھا تھا، کہا تھا میرے لال جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ زداران حسین، جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، ایک مرتبہ جب کھولا تعویذ لے کے جناب امام حسین کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں آقا امو جان یہ دیکھیے۔ بہت دنوں کے بعد جناب امام حسین نے جب دیکھا بھائی کی تحریر ہے، چہرے سے بوسہ لیا، ماتھے سے لگایا، سر پہ رکھا اور کہتے ہیں میرے لال قاسم، ارے بیٹا تم نے ہمیں مجبور کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے خود تیار کیا، سر پہ حسن کا امامہ رکھا، کمر میں تلوار باندھی۔ ہاں زدارو، ایک مرتبہ جب رخصت کیا تو جب جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا تو رکاب اتنی اونچی تھی کہ ننا قاسم 13 برس کا قاسم ہے، لجام تک پیر نہیں جا رہے تھے جہاں پیر رکھے جاتے تھے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کو چھوٹا کیا گیا، جناب قاسم کو بٹھایا گیا۔ جناب قاسم جب قتل گاہ میں گئے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا جا کے قاسم کو شہید کر دے۔ ارزق شامی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 4000 سوار کے برابر تھا۔ جب عمر سعد نے کہا کہ جا اس کو جا کے ختم کر دے تو ایک مرتبہ اسے غصہ آیا اور کہتا ہے ارے اس بچے سے میں جنگ کروں گا، ان بچوں کے لیے تو میرے بچے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، جیسے ہی بڑے بیٹے کو بھیجا جناب قاسم نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ارزق شامی کو غصہ آیا۔ اس عالم میں آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب غصہ آتا ہے تو آدمی کتنی تیز رفتار کے ساتھ اپنے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ ارزق شامی گھوڑے پہ سوار ہوا اور ایک مرتبہ سوار ہونے کے بعد تیزی سے جناب قاسم کی طرف بڑھا۔ ہاں زدارو، جناب قاسم نے ایک وار میں اس ارزق شامی کو واصل جہنم کیا۔ ہاں زدارو، عمر سعد کہتا ہے کہ اگر تم ایک ایک کر کے اس بچے کو شہید کرنا چاہو گے، قتل کرنا چاہو گے تو یہ قتل نہیں کر سکتے، تم چاروں طرف سے اس بچے کو گھیر لو۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے بچے کو گھیرا گیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ ہاں زدارو، ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے پر نہیں سنبھل سکے، چھوٹا بچہ تھا، جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آیا آواز لگائی اماں اماں، امام حسین
مقتل کی طرف بڑھے، جناب قاسم کہیں نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال قاسم، ارے ہمیں آواز دو، ہم تمہیں دیکھ لیں کہ تم کہاں ہو۔ بس اتنا کہنا تھا، لاش کے ٹکڑے کوئی دائیں سے اٹھا، کوئی بائیں سے اٹھا، لبیک امو لبیک امو، اے چچا جان میں یہاں ہوں۔ جب امام حسین نے دیکھا، اپنی عبا بچھائی، ایک مرتبہ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو عبا میں اکٹھا کیا، گڈھری بنائی، خیمے کے در پر آئے۔ آنے کے بعد کہتے زینب ارے اپنے قاسم کو لے لے، سیعلم الذین